اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے جن جو سرداروں کی آمد کے لیے آپ ذکر آل محمد کے لیے تشریف لائے، ان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جشن ہے اس سرکار کا جسے علی بھی جھک کے سلام کرتا۔ مولا زندگی دراز فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ شامل ہے سرکار۔ میں آج کی اس نورانی محفل میں کم از کم 5 صدیوں کا سفر پڑھنا چاہتا ہوں، مگر مناصر ہے کہ آپ کتنی دیر اور کیسا سنتے ہیں۔ مجلس ہو تو ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ آج ہے جشن آل محمد کے گھر میں، اور جس سردار کا ظہور میں پڑھنے لگا ہوں اس کی آمد پہ پریشان صرف شیطان تھا۔ مرحبا سارے بولو سو مرحبا مرحبا کیونکہ محفل میلاد ہے سرکار مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کی، تو میرا دل ہے کہ میں ایک تاریخی باب آپ کے حوالے تلاوت کروں، کیونکہ مسلمانوں نے کم از کم 13.5 صدیاں اس بحث میں گزار دیں کہ جو 17 یا 12 ربیع الاول کو آیا وہ بشر تھا یا نور تھا۔ میں آج کی مجلس میں دونوں عقیدوں کی تردید کرنے لگا ہوں، نہ میرا مصطفیٰ بشر تھا نہ میرا مصطفیٰ نور تھا۔ سوال کرنا آپ کا حق ہے کہ ممبر آل محمد کی ذمہ داری قبول کر کے آپ نے ممبر پہ پہلا جملہ اتنا بڑا کہا، ہمارے تو 13 صدیاں ایک طرف ہو گئی، نہ مصطفیٰ بشر ہے نہ نور ہے۔ بھئی ایک طرف تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھا، پھر نور بھی تو شائع ہے۔ میرا مصطفیٰ خالق نور ہے، میرا مصطفیٰ مصدر نور ہے، میرے مصطفیٰ سے نور خلق ہوا ہے، پھر نور سے خدا نے کائنات خلق کی۔ چلو ایک جملے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور خدا نے خلق کیا، مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، کیونکہ ہر چیز مصطفیٰ کے بعد ہے، مصطفیٰ ہر چیز سے پہلے ہے۔ اگر اس زمانے میں بحث کر کے بندہ کسی نتیجے پہ پہنچے بھی صحیح تو مصطفیٰ سے پہلے بس خدا ہے۔ سوائے خدا کے مصطفیٰ سے پہلے اگر کسی چیز کو مانو گے تو وہ چیز مصطفیٰ سے پہلے بھی ہو جائے گی، وہ مصطفیٰ سے بلند بھی ہو جائے گی، اس کا وجود مصطفیٰ سے پہلے بھی ماننا پڑے گا۔ جب تخلیق آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، جب قرآن مبارک کو کھولتے ہیں، جب احادیث آل محمد کی تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سبق ملتا ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے عرش کو خلق فرمایا۔ کس کو خلق فرمایا؟ عرش کو۔ خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلی تخلیق چیزوں میں اللہ نے عرش فرمایا۔ سوال ہو سکتا ہے نا کہ ہر چیز کسی نہ کسی شے سے خلق ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ممبر سے بتاؤ کہ عرش کس چیز سے بنا ہے۔ میں نے آل محمد کے دربار میں بھجن حدیث پڑھی ہے، سرکار فرماتے ہیں ثم فتح نور محمد فخلق منہ العرش، پھر اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا اور مصطفیٰ کے نور کی فرع سے اللہ نے عرش بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے نور کی فرع سے اللہ نے عرش بنایا ہے، یعنی عرش بنا ہے مصطفیٰ کے بعد۔ آج سمجھ آیا جہاں جبریل کی حقیقت نہیں جا سکتی وہاں مصطفیٰ جھوٹیوں سمیت کیسے چلا گیا۔ اسے بولی پہ مل کے بولی ہے بھیا، یا تو سپیکر کو بند کر دو یا ٹھیک کر دو، ان تک میری آواز بغیر سپیکر کے بھی پہنچ جائے گی۔ آپ نے ایک کو زیادہ کھولی ہوئی ہے، سوزیاں دا مائک نہ تسی بنایا، مولوی اللہ مائک بنا تاکہ میری سمجھ آؤ میں کیا آکھنا چاہتا ہوں۔ اس بحث میں وقت ضائع نہ کرو کہ آنے والا نور تھا یا آنے والا بشر تھا۔ اگر وہ واقعی بشر تھا پھر آپ اسے مانتے کیوں ہیں؟ بہت عقیدہ جی بشر کی حد تو وہیں تک ہے جہاں تک ہماری ہے۔ ہم تو لمحے لمحے پہ محتاج ہیں، زندگی میں محتاج، موت کے لمحے میں محتاج، قبر میں محتاج، حشر میں محتاج۔ جو آیا ہے وہ ان ساری زندگیوں کا مالک ہے۔
جو آیا ہے وہ تیری زندگی کا مالک ہے، جو آیا ہے وہ تیری قبر کا مالک ہے، جو آیا ہے وہ تیرے حشر کا مالک ہے۔ میدان محشر میں اللہ سے جس مصطفیٰ کے نام پہ تو نے شفاعت مانگنی ہے، اگر وہ تجھ جیسا ہے تو جناب اس سے جنت کیوں مانگتے ہیں؟ جناب اس سے شفاعت کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے 5 صدیوں کا سفر ایک جشن میں کرنا ہے، اور میں اس زمانے کی بات کرنے لگا ہوں جہاں بھی سرکار مصطفیٰ کے زمین پہ نازل ہونے میں کم از کم 5 صدیاں دیر ہے۔ کیونکہ گیلا ہوتا ہے شیعہ کے ممبر پہ کہ شیعہ جب بھی ممبر آل محمد پہ آتے ہیں یا علی کے فضائل پڑھتے ہیں یا جناب حسنین کے فضائل پڑھتے ہیں، اگر جناب برداشت کریں تو میں مصطفیٰ کے دروازے کے صحابی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ صحابی سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ کروں، اللہ اکبر۔ صحابہ سمجھ میں آئیں گے تو پھر سرکار مصطفیٰ کی نالین سمجھ میں آئے گی۔ میں جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگا، غدیر میں 1,40,000 صحابہ موجود تھے۔ شیعہ کتابوں میں تعداد 1,40,000 ہے، سنی کتابوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے۔ تم 1.25 لاکھ مانو یا 1,40,000 مانو، میرا گھر دونوں روایتوں میں پورا ہے۔ جتنے بھی صحابہ تم مصطفیٰ کے مان لو، صحابہ کی سرداری جس سر پہ ہے اسے سلمان کہتے ہیں۔ بولیے ملا کچھ کہتے ہیں، مصطفیٰ سے کلام سننا یاد ہے۔ صحابہ کا تاج جس صحابی کے سر پہ اسے سلمان کہتے ہیں، اور سلمان کا یہ نام مصطفیٰ نے رکھا تھا۔ جب آل محمد کے دروازے پہ بظاہر سلمان پہنچے تو سلمان کی عمر 550 سال تھی۔ میں سلمان کی تخلیق پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ تاریخ اسلام کا پہلا بندہ ہے جو 2 نبیوں کا وصی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی وصی ہے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، حضرت عیسیٰ کا بھی وصی ہے، سرکار مصطفیٰ کا بھی وصی ہے، کیونکہ تیرے مذہب کے چھٹے امام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھنے اور سرکار مصطفیٰ کے پہلے قدم کے درمیان پورے 500 سال کا فرق ہے۔ کیونکہ میرے مذہب کے امام فرماتے ہیں اگر ایک وقت کے لیے بھی حجت خدا اس زمین سے اپنا قدم اٹھا لے تو آسمان اور زمان ٹکرا کے ختم ہو جائے گا۔ حجت کے بغیر اس زمین کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ زمین زندہ ہے تو حجت کے وجود کی وجہ سے۔ مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ اور مصطفیٰ کے درمیان نبی کون ہے؟ میں ایک علمی مسئلہ حل کرنے کے قریب ہوں، اگر آپ میری مدد کر سکے اور میری آواز آپ تک اگر صحیح پہنچے تو میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو 500 سال بغیر حجت کے ماننے پڑ جائیں گے۔ اللہ کی حجت کا نام حضرت ابو طالب، اللہ کی حجت کا نام حضرت عبداللہ، اللہ کی حجت کا نام مصطفیٰ کے جتنے آباء و اجداد گزرے سب خدا کی حجتیں ہیں۔ یہ تو خدا کی اپنی مرضی ہے، اس نے کس حجت کو کتنا میدان دیا ہے۔ اور جس کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں وہ عربی نہیں، وہ فارسی ہے، ملک اس کا ایران ہے، شہر اس کا شیراز ہے۔ جس گھر میں سلمان نے آنکھ کھولی اس گھر میں آتش پرستی ہوتی ہے، آگ جلاتا ہے والد، پورا خاندان ریت سمیت اس آگ کا سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ آج کے موضوع کا کہنا لگا اس جملے پہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو جنت تیری جھولی میں اتر گئی، ممبر سے میرا وعدہ ہے۔ 6 سال کا ہوا سلمان، والدین نے نام رکھا تھا روزبا، سلمان کے باپ کا نام تھا خوشبوزان۔ آتش پرستی کرتے تھے، آگ جلاتے تھے، اپنی ریت سمیت آگ کا سجدہ کرتے تھے۔ جب 6 سال کا سلمان ہوا باپ نے کلائی پکڑی، فرمایا چل میرا بیٹا میرے ساتھ چل کے میرے خدا کا سجدہ کر۔ وہ یہاں نہیں رہے گا جو ذکر میں حاضر بیٹھا جو ممبر پہ میرا وعدہ ہے۔ 6 سال کے بیٹے نے باپ کی کلائی میں ہاتھ رکھ سوال کیا، بابا من الہنا و الہ کا، جس سے سجدہ کرنا ہے ہمارا خدا کون ہے؟ باپ نے اشارہ کیا یہ آگ جو جل رہی ہے یہ تیرا بھی خدا ہے، یہ میرا بھی خدا ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے جو جلنے میں تیرا محتاج ہے وہ میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بولی مصطفیٰ غلط نہیں کہ طرح فرمائی، ہاتھ کسی کمینے کا محتاج ہے ذکر مصطفیٰ میں بلند ہو گیا ہے۔ اسے بولی پہ مل کے بولی حیدری، جو جلنے میں تیرا محتاج ہو وہ کم از کم میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا تقی چاچی جو کہ باپ ریت اور ریاست کا والی تھا، اس کو شک ہوا کہ اگر ریت کو پتہ چل گیا
کہ بادشاہ کی طاقت اتنی ہے کہ اس کا بیٹا ہی اس کے تابع نہیں، تو میری ریت میرے مذہب سے ہٹ جائے گی۔ میں شور شرابے والے جشن پڑھنے کا قائل نہیں، میں آل محمد کا مذہب پڑھنے کا قائل ہوں۔ اس نے کہا جلدی کرو، میرے بیٹے کے ہاتھ میں لوہے کی ہتھکڑیاں ڈالو، میرے گھر کے پچھلے سین میں ایک اندھیرا کنواں ہے جس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، جا کے میرے بیٹے کو اس کے اندر قید کر دو، اس کی بے دینی کی خبر میری ریت تک نہ جائے۔ اتنی توجہ ذکر آل محمد میں ہونی چاہیے جتنی اب توجہ آپ کر آئے۔ میرا جملہ وصول فرمائیے گا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کنویں میں بڑا مطمئن بیٹھا ہے سلمان۔ بزرگوار محترم بڑی مشکل سے ہتھکڑیوں میں ہاتھ سیدھے کیے اور جانب آسمان بلند کر کے سلمان نے فرمایا پروردگار، اگر کوئی حق کے رستے پہ چلتے ہوئے ان باطل خداؤں کو چھوڑ دے اور تیرے رستے پہ چلنے کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، کوئی بچانے والا مددگار بھی بنائے۔ ہمیشہ سلامت رہنے شبیر کے مارے میں تھے اسے بول حیدری۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی 12 یا 17 ربیع الاول سرکار کی آمد میں کم از کم 5 صدیوں کی دیر ہے۔ میں 500 سال سرکار کی آمد سے پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سلمان روایت کرتا ہے میری دعا ختم ہونے کی دیر تھی، اچانک میرے کنویں کی دیوار پھٹی، سامنے سے گھوڑا ایک تھا، سوار 2 تھے۔ جو مصطفیٰ سردار کو اس وقت نبی مانتے ہیں، جیسے میرے مذہب کے امام نے فرمایا آدم کی مٹی مٹی میں تھی، میرا مصطفیٰ نبی تھا۔ آدم کا پانی پانی میں تھا، میرا علی ولی تھا، حجت خدا تھا، ثقلین کی حجت تھا۔ سلمان روایت کرتا ہے کہ سامنے ایک گھوڑا آیا، اس پہ 2 سوار آئے، کوئی اتنے خوشبودار وہ 2 وجود تھے، ابھی دور تھے کہ ان کے وجود کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ آنے والے اتنے عزت دار تھے، انہوں نے اپنے چہرے پہ حجاب کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اپنا تعارف نے کہا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 17 ربیع الاول منانے کے لیے حسین کے دربار میں آئے، علی کے دروازے کا پر مصطفیٰ کی عظمت پڑے اور تیرے چہرے پہ تبسم ہی آئے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں۔ آنے والے اتنے عزت دار تھے، سامنے والے سید نے میری لوہے کی ہتھکڑی پہ ہاتھ رکھا، کوئی اتنا اثر تھا، لوہے سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جنہیں سمجھ آ گئے، جنہیں سمجھ آ گئے، ساتھی چھٹی ہے ذکر آل محمد حاضر نے بیٹھا یا کوئی اتنا متبارک ہاتھ تھا اس آنے والے کا، اس کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، یا لوہے کی ہتھکڑی سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے پھر دوسری گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سلمان کہتا ہے کوئی اتنی محبت تھی نام محمد میں۔ خیبر خندق میں انہوں بھی یاد ہے، 5 منٹ چاہاں تھے جلے اٹھا کے ہی دے بہا دے ہیں، میرا دل کرے تھے پچھلے اٹھا کے آگیا تو کوئی انعام بھی اتو لے لائے، مگر میں چاہنا نوکری واسطے حاضر جو ہے تو کوئی تاریخ کا ایک باب جناب دے حوالے کر جاؤ۔ کوئی اتنا میٹھا نام تھا محمد کا، پہلی دفعہ میرے کلیجے پہ آیا نام مصطفیٰ، محبت ہو گئی مجھے نام سے۔ میں نے کہا سرکار ہتھکڑی تو کھل گئی، مجھے اس سے باہر کون نکالے گا؟ یہ جملہ شیعہ مذہب کے نوجوان ماتمیوں کی امانت ہے، میں تیرے حوالے کرنے کا پتہ لگے گا کون کتنے عرصے سے ذکر مصطفیٰ سن رہا ہے۔ سرکار ہتھکڑی تو میری کھل گئی، مجھے کنویں سے باہر کون نکالے گا؟ اس نے مسکرا کے فرمایا ہتھکڑی میں نے کھول دی ہے اور دیواریں توڑنے کا ہنر علی بہتر جانتا ہے۔ زندگی دراز ہے، زندگی دراز ہے،